جو ہے عرض کیا آپ لوگوں کی خدمت میں، اور میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آج کی اس تقریب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ایسی ہستی کی صدارت میں یہ تقریب رکھی ہے کہ جس نے کشمیر کا حق تو خیر کوئی نہیں ادا کر سکتا بشیر بھائی، لیکن الحمدللہ آپ نے یا ہم خاکساروں نے کشمیر کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ کشمیری قوم کا جو ہم پر حق ہے اس کو ہم کما حقہ وہ کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ بشیر احمد سدوزئی صاحب کو میں بلانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے خاص کر یہ ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی بہت خدمات ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور کئی کتابیں ہمارے لیے لائے بھی ہیں ساتھ، وہ انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کا بھی موقع، مجھ سے کچھ ساتھی پوچھ رہے تھے تو آپ کو دیکھنے کا بھی موقع مل جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایسی اتھارٹی ہے کہ جس کی گفتگو سننے کا آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور ہم اصل ماشاءاللہ ہم نعرے وارے تو لگاتے رہتے ہیں، جھنڈے منڈے لہراتے رہتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ کشمیر کیا ہے، کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، کشمیر پوز کیا ہے، کن کن لوگوں نے قربانیاں دی، اور اب کشمیر کا مسئلہ کس نہج پر ہے، اس حوالے سے آپ کو خوبصورت گفتگو دیکھنے کو ملے گی، سننے کو ملے گی۔ میں بلا کسی تمہید کے ملتمس ہوں آج کے صدر محفل جناب بشیر احمد سدوزئی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حضرات، ہمارے ساتھی صحافی حضرات، نیشنل پریس کلب کے عہدیداران، ممبران، السلام علیکم۔ آج کی دن کی مناسبت سے تو ظاہر آج پورے پاکستان میں گفتگو ہو رہی ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بنا رہی ہے پاکستانی قوم، اور یہ ایک اچھی علامت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت، اپوزیشن، تمام سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں، ادارے اس ایک نقطے پہ تو متفق ہیں کہ جموں و کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ قابل مذمت ہیں، اور جموں کشمیر کے عوام کی جو تحریک ہے یا جو جدوجہد ہے وہ برحق ہے، اور ان کے ساتھ، ان کی جدوجہد کے ساتھ ہماری یکجہتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج پورے پاکستان میں یہ دن منایا گیا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ دوستوں کا، اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سینئر ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا، اور میری اپنا کیریئر کے زمانے میں آپ لوگوں نے بہت مجھے انکریج کیا، بہت تعاون کیا، آپ کی سرپرستی سے میں یہاں شہری ادارے میں نے خدمات انجام دی ہیں، اور اگر اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا تو وہ آپ لوگوں کی سرپرستی اور تعاون تھا۔ معزز حضرات، جموں کشمیر میں جو اب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اس پہ تو بہت ہی آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہیں، اور آپ جانتے بھی ہیں، ذرا مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ باخبر لوگ ہیں۔ اب کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی قربانیاں، 1 لاکھ نوجوانوں کو قربانی، اور 1947 سے آج تک اگر دیکھیں تو 7 لاکھ، علی گیلانی صاحب کی گنتی میں تو 7 لاکھ ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ لوگ قربان ہوئے۔ خواتین کی درجنوں، سینکڑوں کی تعداد میں اجتماعی عصمت دری کی گئی، بچوں کے ساتھ ظلم۔ وہ آصفہ بانو کی تصویر تو آپ نے دیکھی ہوگی، جو کٹھوعہ میں 7 سالہ بچی کو انہوں نے پکڑا اور مندر کے تہہ میں لے گئے اور 3 دن تشدد کرتے رہے، اور اس میں وہاں کے پارلیمنٹرین کے اولاد، وہاں کے آرمی مین، پولیس آفیسر، اور وہاں وہ علاقے کے گنڈے بی جے پی کے، اور اس کے بعد جب وہ اس کے روح قبض نہیں ہوا تو سر میں پتھر مار کے اس کا سر کچلا، اور پھر جا کے گھر کے قریب چوتھے دن وہ لاش پھینک دی اس بچی کا۔ تو ظاہر ہے وہ تصویر ابھی آپ کی نظر میں سامنے آئی ہوگی، لیکن جب اس پہ ایف آئی آر ہوئی تو وہاں کے وکلا نے جلوس نکالا کہ زیادتی ہے، ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کی آواز کیا دنیا کے جو بڑے بڑے ایوان ہیں، اقوام متحدہ ہے، انسانی حقوق کے ادارے ہیں، وومن رائٹس کمیشن بنے ہوئے ہیں، وہ پھر جو مغربی دنیا ہے، امریکہ ہے، وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ہیومن رائٹس میں ہماری جو سوسائٹی ہے یہ
وومن رائٹس پر ہے اور ہم جو ہے نا اس کی بہت قدر کرتے ہیں، تو یہ کشمیر کے لوگوں کی آواز وہ کیوں نہیں بنتے، یا یہ جو ان کا دکھ ہے، ان کی تکلیف ان تک کیوں نہیں پہنچتی؟ میں نے یہاں سے یہ اس لیے شروع کیا کہ آپ لوگ ہیں اصل میں سوسائٹی کے، ملک کے عوام کی ترجمانی، یا ان کا جو عوام کے ذہنوں کو موڑنے والے آپ لوگ ہیں۔ آپ کی قلم سے، آپ کی گفتگو سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ اقوام متحدہ سوئی ہوئی ہے اور فلانا ہے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو یوں بنا دیا کہ یہ دراصل بر صغیر جو انگریزوں کا ہندوستان تھا، کشمیر اس کا حصہ نہیں تھا۔ اس بر صغیر میں کشمیر، جو ایک لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ 545 یا 565 دیسی ریاستیں تھیں، یہ کشمیر اس میں بھی نہیں تھا۔ کشمیر خود ایک ریاست، ایک ملک تھا جس کا ایسٹ انڈیا کے ساتھ باضابطہ ایگریمنٹ تھا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت اس کی اپنی وزارت خارجہ، اپنا کرنسی، اپنا سارا جو حکومت کا نظم و نسق ہے وہ تھا۔ اب کیا ہوا کہ 47 میں جب ہندوستان تقسیم ہوا تو اس پہ قبضہ ہوا۔ یہ ہندوستان کی جو تقسیم کا فارمولہ جو برٹش پارلیمنٹ میں منظور ہوا تھا، کشمیر اس فارمولے کا پارٹ نہیں تھا، لیکن بعد میں چونکہ اس پہ قبضہ ہوا، وہ قبضہ جب ہو گیا تو آہستہ آہستہ جو تحریک چلانے والے لوگ تھے، یا جن کی سرزمین تھی، جن کا ایک 4000 سال قبل مسیح کلچر ہے، جن کی ایک زبان ہے، جو ایک قوم ہے، وہ تو پیچھے چلے گئے، اور دو ملکوں کا جھگڑا جو ہے نا وہ سامنے آ گیا۔ اب کیا ہے کہ اب پچھلے ہفتے آپ نے پڑھا ہوگا UN کے سیکرٹری جنرل کا جو ایک سٹیٹمنٹ، بلکہ پریس کانفرنس آئی، اس سے پہلے انہوں نے اپنی سالانہ رپورٹ دی ہے UN میں، اور اس کے بعد اس کی پریس کانفرنس میں وضاحت کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ UN کے ٹیبل پر آج بھی ہے، لیکن دو ملکوں کے درمیان تنازع ہے، اور دونوں جب چاہیں گے تو ہم ثالثی کریں گے۔ اب جب تنازع کی بات آتی ہے دو فریقوں کا، تو اس میں دونوں فریقوں کا راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ تو ایک پرنسپلی اصول ہے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ بھارت کیوں راضی ہوگا؟ بھارت کو آپ نے فریق تسلیم کیا، اور ہم ایک خود فریق ہو گئے، دو فریق ہو گئے، دونوں میں سے ایک نہیں مانتا، تو یہ جھگڑا تو حل نہیں ہو سکتا۔ اور UNO یا انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی بھی ملک مداخلت نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں نہیں کہیں گے۔ اور یہی بات ٹرمپ نے کہی تھی عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم ہماری جب ملاقات ہوئی، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اس نے کہا تھا اگر ہندوستان اور آپ کہیں میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، انڈیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو وہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ یہ دراصل دو ملکوں کے درمیان تنازع نہیں ہے، یہ ایک ریاست اور ایک قوم کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ اور دنیا جو ہے تنازع حل کرانے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی، آزادی کی تحریکوں میں دلچسپی لیتی ہے۔ تو ہم نے جو ایک قوم کی، ایک ریاست کی آزادی کی تحریک تھی، اس کو پس پش ڈال کر دو ریاستوں کے درمیان اس کو تنازع بنا دیا، جس کی بنیاد پہ یہ لٹک رہا ہے، اور جموں و کشمیر کے لوگوں پہ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ وہاں پہلے تو بھارت نے مزاحمت کاروں کو نپٹنے کی کوشش کی، نہیں نپٹ سکے۔ آرمی چیف نے کہا 245-43 لوگ ہیں جو آتنک باز ہیں، اور یہ بات 30 سال سے کہہ رہے ہیں، اور وہ جو 245 وہ 44 بھی نہیں ہو رہے، 46 بھی نہیں ہو رہے۔ جب دیکھا کہ 11 لاکھ فوج 245 لوگوں کو 30 سال سے نہیں نپٹ پا رہی، تو انہوں نے کہا اس کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک مضبوط سیاسی تحریک، جو آپ نے دیکھا ہوگا سری نگر میں موران وانی شہید کے بعد ایک طویل سول نافرمانی کی تحریک چلی، جو 6 ماہ کی ریکارڈ ہڑتال تھی۔ تب جا کے انڈیا کو یہ محسوس ہوا کہ یہ جو مزاحمت کار ہیں ان کو کچلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پیچھے جو سیاسی تحریک ہے اس کو پہلے کچلا جائے۔ انہوں نے وہاں کی لیڈرشپ گرفتار کرنا شروع کی۔ اشرف سرائی ایک نامور سیاسی رہنما تھے، ان کو جموں جیل میں قتل کیا گیا۔ اسی طرح پچھلے دسمبر میں، یہ جو دسمبر گزرا ہے، 5 نامور سیاسی کارکنوں کو جو سیکنڈ لیڈرشپ تھی ان کو شہید کر کے غائب کر دیا۔ ابھی ان کے ورثا کو یہ بتایا بھی نہیں کہ وہ شہید ہو گئے۔ جب بہت شور ہوا تو کہا کہ کووڈ سے مر گئے۔
اب ان نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ سیاسی تحریک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دن سے بلکہ کئی مہینے سے سری نگر میں نہ کوئی جلوس ہو رہا ہے، نہ کوئی بڑا احتجاج ہو رہا ہے، نہ کوئی وہاں کوئی مظاہرہ ہوا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جو سیاسی کارکن تھے یا ان کو مار دیا یا مار رہے ہیں، اور جو کچھ لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر کے ٹارچر سیل میں لے گئے۔ ان میں آسیہ اندرابی جیسی خواتین جو 55-60 کے تقریباً، اس میں ایک متقی ڈاکٹر، اس کے خامند قاسم فختو ڈاکٹر ہے، اس کو 27 سال ہو گئے، شبیر شاہ کو 33 سال ہو گئے جیل میں، اور 12,000 لوگوں کو جیل میں ڈالا ہوا۔ 8,000 ایسے سیاسی کارکن جو لاپتہ ہو گئے اور ان کی بیوائیں انتظار کر رہی ہیں۔ ہاف ونڈو کا آپ نے پہلی اصطلاح سنی ہوگی دنیا میں کہ آدھی بیوہ، اب وہ سوچ رہی ہیں کہ دوسری شادی کریں نہ کریں۔ اب ان کو یہ بھی نہیں پتہ خامد زندہ ہے یا مر گیا، یہ بھی نہیں بتا رہے کہ مار دیا۔ اس صورتحال میں وہاں سے کچھ خبریں نکلتی تھیں، اور دنیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ کی پارلیمنٹ میں مختلف ایوانوں میں، بلدیاتی ایوانوں میں قراردادیں پیش ہوئیں۔ اس کی ریزن یہ تھا کہ وہاں جو سول سوسائٹی تھی سری نگر میں، وہ وہاں کے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تھیں ان کی رپورٹیں دنیا میں بھیجتی تھیں، جس میں نامور صحافی خرم پرویز کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کو اریسٹ کیا۔ خرم پرویز ریکگنائز ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے جن کو ایشیا کا ایوارڈ ملا۔ ان کو اریسٹ کیا، اس کو دہشت گردی کے الزام میں اس کو اریسٹ کیا، تخریب کاری کے الزام میں، ملک دشمنی کے الزام میں وہ ٹارچر سیل میں لے گئے۔ اسی طرح کے جتنے کارکن تھے ان کو انہوں نے بند کر دیا۔ سری نگر پریس کلب جو ہے، جیسے آپ کا پریس کلب ہے، سری نگر پریس کلب بہت پرانا پریس کلب ہے ہمارا۔ 1947 سے پہلے ڈوگرا حکومت نے یہ وہاں کے صحافیوں کو الاٹ کیا تھا۔ اس کا وہ الاٹ نامہ، وہ لیز جو تھی کینسل کر کے اس کو بند کر دیا پچھلے ہفتے یا 10 دن ہوئے، آپ نے تو خط پڑھا ہی ہوگا۔ تو وہاں جو جرنلسٹ تھے ان کو بے دخل کر دیا گیا۔ دونوں ملک جو ہے نا ایٹمی ملک ہیں، اور اس میں اگر دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہے، جانی نقصان ہو سکا خطے میں، اور مسئلہ جنگوں سے حل بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ہمارے سمجھ میں اس کا یہ مسئلہ ہے کہ بھارت نے ریاست دہشت گردی کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہائبرڈ جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ 5th جنریشن وار جو ہے، 700 چینل انہوں نے بنائے ہیں ساری دنیا میں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور کشمیری مجاہدین کے خلاف، کشمیری حریت پسندوں کے خلاف اور اس تحریک کے خلاف۔ اس کا توڑ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک جارحانہ سفارتکاری ہو، انڈیا کے جو وہاں دہشت گردی ہے وہ حقائق سامنے ہوں، دنیا کو روزانہ کی بنیاد پہ بتائے جائیں۔ آج یوم کشمیر کے موقع پہ 3 آدمی سری نگر میں مارے ہیں انہوں نے۔ تو اس کی ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہی دن یہ جو ہے نا یہ خبر دنیا کے پہنچے، دنیا کے ایوانوں میں پہنچے، انسانی حقوق کے اداروں میں پہنچے، پروف کے ساتھ مستند خبر۔ یہ ہمیں یہ ٹول اپنانے پڑیں گے، یہ ذرائع بنانے پڑیں گے کہ ہماری جو سفارتی جنگ ہے انڈیا کے ساتھ، اس میں ہمیں بہت زیادہ جارحیت لانی پڑے گی۔ اب آج دیکھیں کہ ہمارے جو سفیر تھے، پاکستان نے سفیر نامزد کیے ہیں مسعود خان صاحب کو امریکہ کے لیے، وہاں اس نے لابنگ شروع کی اور اس کو رکوایا، اور رکوانے کی بہت کوشش کی، 3 ماہ تک اس کو ڈیلے کرایا۔ اب الحمدللہ وہ تو فائنل ہو گیا، لیکن وہ یہاں تک جا رہا ہے کہ پاکستان جو سفیر لگا رہا ہے وہ کس نوعیت کے ہیں، ان کی سفارتکاری کس نوعیت کی۔ چونکہ مسعود خان کشمیری ہیں، وہ کشمیر ظاہر ہے وہ ساری چیزیں جانتے ہیں، اور وہ بھارت کو بہت جہاں جہاں بھی گئے اس نے بڑا ٹف ٹائم دیا، تو اس لیے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ امریکہ میں مسعود خان کی سفارت کا تعیناتی ہو۔ تو اس نے بہت جدوجہد کی، لابنگ کی، وہاں کے جو کانگریس مین ہیں ان کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے، خط لکھوائے جو بائیڈن کو کہ جی یہ ٹیررسٹ ہے، یہ دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس طرح اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری جو سفارتی پالیسی ہے اس میں انقلابی تبدیلیاں لائی جائیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کی ایک ہی جماعت کا جو موقف ہے وہ بہت ہی واضح ہے اور صحیح ہے، وہ ہے جماعت اسلامی۔ ان کے امیر سراج الحق صاحب نے تجویز دی کہ آزاد کشمیر، گلگت اور حریت کانفرنس کا جو چیپٹر ہے پاکستان اسلام آباد میں، ان تینوں پر مشتمل ایک ایسی کونسل ہو جس کو کشمیر کی آزادی کی سفارتکاری کا اختیار، آفیشیل اختیار دیا جائے۔ کشمیر کے ایک لیڈر کے خورشید گزرے ہیں جو قائد اعظم کے سیکرٹری بھی رہے 44 سے 48 تک،
انہوں نے 1962 میں ایک تجویز دی تھی کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ کوئی کسی فوج نے لڑ کے نہیں، یہ وہاں کے مجاہدوں نے ڈوگرا کو سسپینڈ کیا تھا، انقلابی حکومت تھی، ڈوگرا کی حکومت ختم کر کے انقلابی حکومت کا اعلان کیا، جبکہ سری نگر میں ڈوگرا موجود تھا۔ اس انقلابی حکومت 24 اکتوبر میں اس انقلابی حکومت نے جب اس کو سسپینڈ کیا تو اس نے پھر جا کے انڈیا سے ایگریمنٹ کیا 27، پھر فوجیں اتری 26 کو 27۔ یہ 4 دن پہلے ہم ڈوگرا کو معزول کر دیا تھا انقلابیوں نے، اور ایک معزول حکمران کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے اس ریاست کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ معاہدہ کرے۔ اس بنیاد پر بھی ہم انڈیا اور جو ڈوگرا کا معاہدہ تھا 26 اکتوبر 1947 کو، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اسی بنیاد پہ۔ اب اس انقلابی حکومت کو ڈوگرا کی جانشین حکومت تسلیم کیا جائے، اس کو وزارت خارجہ کے سطح پہ اس کو یہ اختیار ہو، اور کشمیریوں کا نمائندہ جو ہے وہ UN میں بولے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے، کوئی بھی مسئلتیں ہیں، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر وزارت خارجہ میں کشمیر امور پر ایک ڈپٹی وزیر خارجہ ہونا چاہیے، جو فل ٹائم اس کی یہی جاب ہو کہ وہ کشمیر پہ سفارتکاری کرے، اور پاکستان کے جو بھی بڑے ملکوں میں یا ملکوں میں سفارت خانے ہیں وہاں کشمیر ڈیسک الگ سا ہونا چاہیے یا کشمیر اتاشی ہو۔ آپ دیکھیں سفارت خانے میں ملٹری اتاشی تو ہوتا ہے، پریس اتاشی بھی ہوتا ہے، وہاں لیبر اتاشی بھی ہوتا ہے، وہاں کامرس اتاشی ہوتا ہے، وہاں جو ہے نا وہ، لیکن جو اس ملک کا اہم قومی مسئلہ ہے کشمیر، جس کی سفارت کاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ، اور خصوصاً یورپ میں، امریکہ میں، ان ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں ڈیلی کی بنیاد پہ سفارت کاری ہو اور لوگوں کو یہ سمجھایا جائے، اس لیے کہ 1947 کے بعد دنیا میں اب تیسری چوتھی نسل پیدا ہو رہی ہے جو 1947 کے حالات و واقعات سے واقف نہیں ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ کام کیا جائے۔ تو اس کے لیے اگر انڈیا کو سفارتی محاذ پہ شکست دینی ہے، دنیا کے وہ ایوان UNO سمیت جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو متوجہ کرنا ہے اس تحریک کے لیے، تو بہت ضروری ہے کہ اس کو کشمیر کی قومی آزادی کی تحریک قرار ڈکلیئر کیا جائے، اور جتنے بھی سفارت خانے ہیں وہاں پریس اتاشی برائے کشمیر امور اور وزارت خارجہ میں ایک الگ سا ڈیسک قائم ہو جس کا کام ہی کشمیر پہ سفارت کاری ہو۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر خارجہ گزشتہ 2-2.5 ماہ سے کسی دورے پہ نہیں کی، اور جب ہمارا وزیر خارجہ اتنا مصروف ہے تو وہ کہاں کہاں جا کے کشمیر کی سفارت کاری کرتا ہوگا۔ تو ہمارے جو سفیر ہیں وہ بھی، آپ لوگ تو وہ خوب جانتے ہیں کہ 5 فیبروری کو یوم یکجہتی اور 5 اگست کو 1 منٹ کی خاموشی سے اس تحریک کو بہت زیادہ ہم کوئی خون نہیں دے رہے، اس کو کوئی ایندھن ہم فراہم نہیں کر رہے۔ 1 منٹ کی خاموشی اور 1 دن مظاہرے تقریر، الٹا جو ہے نا آج میں وہاں ادھر آ رہا تھا یونیورسٹی روڈ پہ تو 1 گھنٹہ پھنسے رہے۔ یہ یکجہتی، یہ تو اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ عملی جو وہ ہے کہ جو بھارت ساری دنیا میں ایک تو وہاں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہا ہے، ایک تو وہ غیر قانونی طور پر قابض ہے جس کو دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ اس کا غیر قانونی عمل تھا، اور اس کے بعد وہ دنیا میں پاکستان کے خلاف، کشمیریوں کے خلاف ایک اس نے 5th جنریشن وار شروع کی ہوئی ہے، ایک ہائبرڈ جنگ اس نے شروع کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ اس نے چینل بنا دیے، بڑے بڑے روزنامے اس نے خرید لیے اس میں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا میڈیا اور آپ سارے لوگ اس پہ آپ لکھیں، اور جہاں ضروری ہو تو حکومت پاکستان کو، ہماری حکومت ہے اور ہمارے جو انٹلیکچوئل ہیں، جو دانشور ہیں، جو لکھنے والے ہیں، رائٹر ہیں یا بولنے والے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی حکومت کو صحیح مشورہ دیں، اپنی بساط کے مطابق، ماننا نہ ماننا ان کا، لیکن آپ کا لکھا ہوا کسی نہ کسی جگہ کسی ٹیبل پہ جو ہے وہ اس پہ ڈسکس ہوتا ہے، اور اوپر جو پالیسی ساز لوگ ہوتے ہیں کوئی بات سمجھیں گے، کوئی بات ان کی نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن جب ہم بار بار اس چیز کو جس کو ہم صحیح سمجھ رہے ہوں گے بار بار اس کو چھیڑیں گے، اس کو لکھیں گے، اس کو بولیں گے، تو ممکن ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ خود بخود صحیح ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے یہ خالصتاً
انسانی ہمدردی کے لیے. یہ کسی پہ آسان یا کسی کوئی اپنا یا پرائے کا مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کے لیے. ابا خاتون، آپ نے سنا ہوگا 1.5 سال کی بچی، کسی کی نظر پڑی ہوگی ماں کی گود میں اور یہ آنکھ میں پٹی باندھی ہوئی. ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی. اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے خالی جھانکا. اب 1.5 سال یا 2 سال کی بچی کا کیا پتا کہ باہر فوجی کھڑا ہے، تو میں جو ہے نا یہ دروازے سے باہر نہ جھانکوں. اور وہاں وہ چھرے جو فائرنگ کر رہے تھے، اور وہ ایک چھرا اس کو لگا، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی. ایک کنن پوش پورا، ایک 2 گاؤں ہیں کنن پوش پورا. چند سال پہلے وہاں اس پورے 2 گاؤں میں جنوری میں، جو یہ پلوامہ، یہ جو ہمارا جو اپر کشمیر ہے، اس میں کوئی جنوری میں -8-10 سے بھی نیچے جاتا ہے. تو یہ جنوری میں داخل ہوئے اس گاؤں، دونوں گاؤں میں، کنن پوش پورا. ایک کتاب بھی آئی ہے، ہم وہاں سری نگر کی 5 بچیوں نے اس کو وہاں چھاپا ہے، ممکن آپ لوگوں کے نظر سے گزری ہو. وہاں داخل ہوئی، فوجیں داخل ہوئیں اور یہ اعلان کیا کہ جو بھی نر ہے گھر میں، یعنی مرد ہے، وہ سڑک پہ آ جائے. سڑک پہ آ گئے لوگ، ظاہر فوج آ گئی ساری. جنوری کی 10 یا 15 تاریخ کے بیچ میں، جب شدید سردی اور برف پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد جو دیکھا کہ کوئی حرکت کریں گے، ان کو درختوں کے ساتھ باندھ لیا اور گھروں میں گھس گئے. اور وہاں 2 سال کا ایک بچہ تھا ایک خاتون کی گود میں. بولا یہ کیسے ہے یہاں؟ ان کو تو ہمیں آرڈر کیا ہوا کہ باہر جائے. بولا یار 2 سال کا بچہ کیسے جائے گا؟ انہیں وہ پکڑا اور برف میں پھینک دیا باہر. اور پھر اس کے بعد ریپ. ایک خاتون کا انٹرویو ہے کہ 6 فوجی جو ہے نا، میں نے آتے ہوئے خود دیکھے، 7ویں کے بعد میں بے ہوش ہو گئی تھی. یہ ایسی داستانیں ہیں کہ یہ کھلے عام کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ گاؤں کا ہر بچہ شرمندہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ اسکول جاتا ہے شرمندہ ہوتا ہے، اس پر آوازیں کسی جاتی ہیں کہ جی آپ اس گاؤں کے ہو جس گاؤں میں ایک رات یہ ہوا تھا. اب اس کو گزرے ہوئے بھی 10 سال ہو گئے، لیکن 10 سال کے بعد بھی جو بچے پیدا ہوئے تھے نا، وہ شرمندہ ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ مسلمان، کوئی بھی اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے تو انسان تو ہے. اب ان کا کیا مطالبہ؟ ان کا مطالبہ ہم سے پوچھو. اس میں سے بہت سارے لوگ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ خود مختاری چاہتے ہیں، اور ایک بڑی اکثریت پاکستان کے ساتھ بھی رہنا چاہتی ہے. آپ پوچھ لیں کیا ان کی خواہش ہے. تو پوچھنے کے بعد جب آپ اتنی بڑی جمہوریہ ہو دنیا کی، آپ یہ دعوے دار ہو، اور پھر آپ کے قائدین نے، گاندھی نے، نہرو نے، ان اور دوسرے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ سیکولر اسٹیٹ بنے گی. اس بنیاد پہ آج 22 سے 25 کروڑ سے زائد مسلمان اور دوسرے عیسائی وہاں موجود ہیں، اور آپ کے لیڈروں کے اسی وعدے میں وہ موجود تھے نا کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہوگی. تو ہم ملاازم کے اسٹیٹ میں نہیں جا رہے، سیکولر اسٹیٹ میں رہیں گے. تو آج وہ سیکولر اسٹیٹ کی دیکھ لیں حیثیت، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں کے سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے بھی چھوڑیں وہاں دلتی جو ہیں ان کے لوور کلاس ہندو، ان کے ساتھ کیا عشر ہو رہا ہے. تو یہ ہر سطح پہ قابل مذمت بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا اور آپ لوگوں کا بہت اہم رول ہے. آپ اپنی تحریروں میں، اپنے کالموں میں، اپنے شاعری میں، جہاں کہیں بھی ہیں، کشمیر کے ان مظلوم بہنوں کو، ان بچیوں کو ضرور یاد رکھیں، اس کی منظر کشی کریں، اس کو پڑھیں ان کو. اس کے بعد اور اپنی حکومت کو، کسی بھی سیاسی پارٹی کی ہو، ہماری حکومت ہے، ہمارا ملک ہے، تو ہم یہ حق ہے ہمارا کہ ہم ان کو مشورہ دیں. ذرا ہم صاحب عقل لوگ ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے زندگی دیکھی ہے اس سوسائٹی میں، تو ہم عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ضرور نہیں ہے کہ جو ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہم سے زیادہ باشعور ہیں. یہ بدقسمتی ہے، ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جس ذرائع سے لیے وہ پیسے کمانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ممکن ہے عقل اور شعور ہم میں زیادہ ہو ان سے. تو ہم بات کہہ سکتے ہیں، ہم کہیں گے، اور کہنی بھی چاہیے، اور خصوصاً آپ لوگوں کو ضرور کہنی چاہیے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے بڑی محبت سے مجھے بلایا، اور مجھے دیر ہو گئی، لیکن چونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ ہم 4 بجے آپ کو بتائیں گے، تو جب انہوں نے 4 بجے بتایا مجھے آتے ہوئے تھوڑا سا دیر ہو گیا. تو میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تاخیر سے آنے کی معذرت. بہت بہت شکریہ.